وہ گھر میں داخل ہوا تو ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے اپنی کیپ سر سے اتار کر سامنے موجود ٹیبل پر رکھی تھی۔ اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، پر اسے اپنے بھائی نظر نہیں آیا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسٹڈی روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سامنے ہی ایک کرسی پر شخص بیٹھا تھا۔ اس کی پشت دروازے کی جانب تھی۔ بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس، ہاتھ میں سگریٹ لیے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ 30 سالہ جوان، سفید رنگت، اٹھی ہوئی مغرور ناک، انامی لب اور ڈارک براؤن آنکھیں، لمبی پلکیں، ملاشبہ وہ قدرت کا شاہکار تھا۔ اس کی پرسنالٹی میں گہری سنجیدگی تھی۔ السلام علیکم بھائی، ہومین شاہ نے مسکراتے ہوئے سلام کیا تھا۔ سامنے بیٹھا شخص چونکا تھا اور مسکراتے ہوئے سگریٹ سامنے پڑی ایش ٹرے میں مسلا تھا اور اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ وعلیکم السلام، آ گیا میرا شہزادہ؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کو گلے لگایا تھا۔ جی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ہومین نے اس سے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں چھوٹے، تم سناؤ، سب ٹھیک ہے؟ تمہاری جاب کیسی جا رہی ہے؟ اس شخص نے کرسی پر واپس بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ جی بھائی، سب ٹھیک ہے، میں فریش ہو کر آتا ہوں، ہومین کہہ کر باہر چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی اس شخص کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی اور وہ ایک دم ہی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ سکندر اور ہومین کی کہانی۔ سکندر بیٹا، تمہیں اپنے بھائی کا خیال رکھنا ہے۔ تم اسے لے کر دور چلے جاؤ جہاں پر کوئی نہ ہو۔ سکندر کی ماں نے تڑپ کر اس سے کہا تھا۔ ماں، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، آپ ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ سکندر نے تڑپ کر اپنی ماں کو دیکھ کر کہا تھا۔ بیٹا بھاگ جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ لوگ یہاں آ جائے، بھاگ جاؤ، ورنہ وہ تم لوگوں کو بھی مار دیں گے۔ اس کی ماں نے تڑپ کر اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ پر ماما، میں آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، سکندر نے تڑپ کر کہا تھا۔ بیٹا مجبوری سمجھو نا، تم اپنے بھائی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ لوگ یہاں پر بھی آ جائیں۔ اس کی ماں نے اسے دروازے سے باہر دھکیلتے ہوئے کہا تھا۔ سکندر نے روتے ہوئے اپنے بھائی کو گود میں اٹھایا تھا اور وہاں سے نکل گیا تھا۔ ان کے گھر پر اس کے باپ کے دشمنوں نے حملہ کیا تھا۔ سکندر کی ماں نے اسے وہاں سے بھیج دیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ دونوں بھائی بھی اس حادثے کا شکار ہوں۔ سکندر ابھی تھوڑا ہی دور گیا تھا کہ اسے دور سے اپنی ماں اور گھر والوں کی چیخیں سنائی دی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ ان کو بچانا چاہتا تھا لیکن باوجود کوشش کے بھی وہ آگے نہ بڑھ سکا۔ اسے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھانا تھا، اسے اپنی بھائی کو باحفاظت یہاں سے لے کر جانا تھا۔ سکندر ہومین کو گود میں اٹھا کر وہاں سے بھاگ آیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ روڈ پر پہنچ چکے تھے۔ سکندر اسے روڈ کے فٹ پاتھ پر لے کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ دونوں ادھر ہی بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد وہاں کچھ غنڈے آئے تھے اور اس کے بھائی کو چھیننے کی کوشش کی تھی۔ سکندر نے ہومین کو اپنے پیچھے چھپا لیا تھا اور غصے سے کہا تھا۔ ہاتھ مت لگانا میرے بھائی کو، ورنہ ہاتھ توڑ دوں گا میں تم لوگوں کے۔ اوئے چھوٹے بچے، غصہ کس چیز کا دکھا رہا ہے؟ ایک غنڈے نے آگے بڑھ کر اسے دھکا دیتے ہوئے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ ہومین کو اٹھاتے، سکندر نے روڈ پر پڑا پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا تھا۔ غنڈا تڑپ کر پیچھے ہٹا تھا اور بولا، تیری اتنی جرأت سالے، تجھے تو میں ابھی بتاتا ہوں۔ اس غنڈے نے آگے بڑھ کر سکندر کو کھڑا کیا تھا اور اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا تھا۔ یہ سب کچھ سامنے کھڑے ایک شخص دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ آگے بڑھا تھا اور اس نے ان غنڈوں کو مار بھگایا تھا۔ میرے ساتھ چلو گے چھوٹے؟ اس شخص نے سکندر کو دیکھ کر کہا تھا۔ نہیں، میری ماما نے کہا تھا کسی برے انسان کے ساتھ مت جانا، سکندر نے تڑپ کر روتے ہوئے کہا تھا۔ تم یہاں روڈ پر کیا کر رہے ہو بچے؟ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ اس شخص نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے پوچھا تھا۔ وہ مر گئے، سکندر نے ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب مر گئے؟ وہ کچھ لوگ، برے لوگ ہمارے گھر میں گھس گئے تھے اور انہوں نے ماما بابا کو مار دیا، لیکن ماما بابا نے مجھے ہومین کے ساتھ یہاں بھیج دیا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں بھی مر جاؤں، سکندر ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولا۔ اچھا بچے، پریشان مت ہو، میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کا خیال رکھوں گا، اس شخص نے سکندر کو اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ اور پھر اگلے ہی لمحے وہ سکندر اور ہومین کو اپنے ساتھ لے کر اپنی حویلی آ گیا تھا۔ وہ شخص انڈر ورلڈ کا ڈان تھا۔ اس نے ہومین اور سکندر کا بہت خیال رکھا، اس نے انہیں اپنے بچوں کی طرح ہی پالا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ شخص دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے انتقال کر گیا تھا۔ اس کے بعد سے سکندر اور ہومین کے سر سے ایک بار پھر باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد سکندر اور ہومین ایک بار پھر تنہا رہ گئے تھے، مگر سکندر نے ہومین کو ہمیشہ ایک باپ کی طرح پالا تھا۔ سکندر نے انڈر ورلڈ ڈان کی کرسی سنبھال لی تھی، لیکن ہومین کو نہیں بتایا تھا۔
حمین کے سامنے وہ اپنی کمپنی کا CEO تھا۔ حمین نے پولیس فورس جوائن کی تھی۔ بھائی آپ آفس جا رہے ہیں؟ حمین ناشتہ کرنے کے لیے ٹیبل پر آیا تو سامنے ہی سکندر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ سکندر نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آج میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ حمین نے ٹوسٹ کھاتے کہا تھا۔ خیریت، تمہیں ڈیوٹی پر نہیں جانا کیا؟ سکندر نے ہاتھ صاف کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، آج آف ہے، تو گھر میں فارغ بیٹھ کر کہاں کروں گا، آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ حمین نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا تھا۔ جلدی آ جاؤ، میں باہر گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ سکندر والیٹ اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا تھا۔ ارے رکے تو صحیح، اچھی کھڑوس ہے۔ حمین منہ بناتے ہوئے خود بھی اٹھ کر باہر آ گیا تھا۔ بندہ تھوڑا انتظار ہی کر لے۔ حمین منہ بناتے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ سکندر نے بنا کچھ کہے گاڑی چلا دی تھی۔ گاڑی آفس کی بلڈنگ کے سامنے رکی تھی۔ وہ دونوں جیسے ہی لفٹ میں انٹر ہوئے، پیچھے سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی اور لفٹ میں داخل ہوئی۔ لائٹ پنک سوٹ میں ملبوس، کندھے پر دوپٹہ ڈالے، چہرے پر بکھرے بال، خوبصورت کٹاؤ دار ہونٹ، کالی سیاہ آنکھیں، گوری رنگت، بلاشبہ وہ بہت حسین تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی خود کو پرسکون کر رہی تھی۔ وہ دونوں بھائی سامنے کھڑے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی اس لڑکی کو لفٹ میں کسی اور کی بھی موجودگی کا احساس ہوا۔ شوز سے ہوتے ہوئے اس کی نظر سیدھی سامنے کھڑے دو لڑکوں پر پڑی تھی۔ اس کا سانس سینے میں اٹک گیا تھا۔ سوری سر، میں غلطی سے لفٹ میں چڑھ گئی۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ سکندر نے اسے ایک نظر دیکھ کر چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تھا۔ کوئی بات نہیں مس زنائشہ، حمین نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ زنائشہ نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ اف زنائشہ، یہ کیا کر دیا تم نے؟ سر کے سامنے اپنا امیج خراب کر لیا۔ زنائشہ دوسری جانب منہ کر کے بڑبڑا رہی تھی۔ کچھ کہہ رہی ہیں آپ؟ حمین نے آنکھیں ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں تو سر۔ زنائشہ فوراً سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تب بھی لفٹ رکی تھی اور سکندر سب سے پہلے باہر نکلا تھا۔ زنائشہ بھی جلدی سے باہر نکلی تھی۔ پھر جلدی نکلنے میں وہ سکندر کے اوپر گر گئی تھی۔ کچھ پل کے لیے تو سب لوگ جامد رہ گئے تھے۔ جیسے ہی زنائشہ کو ہوش آیا، وہ فوراً سیدھی ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری سر، وہ میرا پاؤں مڑ گیا تھا، زنائشہ نے روحان سے ہو کر جواب دیا تھا۔ بس زنائشہ، دیکھ کر چلا کریں، مجھے لاپرواہ لوگ بالکل بھی نہیں پسند، سکندر نے بنا موڑے کہا تھا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ ایک تو آج کا دن ہی خراب ہے، پتہ نہیں کس منحوس کی شکل دیکھی تھی۔ اف، اپنی ہی شکل دیکھی تھی شیشے میں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ پیچھے سے حمین کا زبردست قہقہہ گونج اٹھا تھا۔ بس زنائشہ کو میرے آفس میں بھیجیں، سکندر نے انٹرکام پر اپنے مینیجر کو کہا تھا۔ سر، وہ ابھی آفس نہیں آئی، مینیجر نے بتایا تو سکندر کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کیا مطلب ہے کہ ابھی تک آفس نہیں آئی؟ جیسی وہ آفس آئے میرے پاس بھیجنا، سکندر نے غصے سے انٹرکام پٹخا تھا۔ سر، آپ نے مجھے بلایا تھا۔ کچھ دیر بعد زنائشہ اس کے آفس میں آئی تھی۔ مس زنائشہ، اور پھر اتنی لیٹ کیوں آئی ہیں؟ سکندر نے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سر، اصل میں راستے میں ٹریفک بہت تھا، زنائشہ اٹک اٹک کر بولی تھی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا مجھے اپنے آفس میں لاپرواہ لوگوں کی ضرورت نہیں۔ یہ آپ کی آخری وارننگ ہے، اس کے بعد اگر آپ نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو میں آپ کو نوکری سے نکال دوں گا، سکندر شاہ نے غصے سے چلایا تھا۔ سوری سر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، زنائشہ نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ اب آپ جا سکتی ہیں، اور ہاں، فرید انٹرپرائزز کی فائل لے آؤ، سکندر نے لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے سر، ابھی لے کر آئی، زنائشہ فوراً باہر بھاگی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ فائل لے کر دوبارہ اس کے آفس آئی تھی۔ سر، یہ لے فائل، چیک کر لیں، زنائشہ نے فائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ سکندر نے ایک نظر فائل پر ڈالی اور پھر غصے سے اسے دیکھا تھا۔ یہ کیا ہے مس زنائشہ؟ اس فائل میں کتنی غلطی ہیں، آپ کا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ سکندر نے فائل اس کی طرف پٹک کر کہا تھا۔ سر، ٹھیک تو بنائی تھی میں نے، زنائشہ روحان سے ہو کر بولی تھی۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ خود دیکھ لیں آپ، سکندر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ زنائشہ منہ بناتے ہوئے فائل اٹھا لگی تھی۔ فائل کھولنے پر واقعی اس میں بہت غلطیاں تھیں۔ اب آپ یہاں میرے سامنے بیٹھ کر اب یہ فائل ٹھیک کریں گی، سکندر نے غصے سے کہا۔ زنائشہ منہ بناتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئی اور پھر فائل ٹھیک کرنے لگی۔ کتنا کھڑوس ہے یہ، پر ہینڈسم بھی بہت ہے، زنائشہ نے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچا، اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے سکندر کے چہرے کو ہی دیکھتی رہ گئی۔ اپنے اوپر نظروں کا حصار محسوس کر کے سکندر نے اپنی نظریں اٹھائیں۔ سامنے بیٹھی زنائشہ کو اپنی طرف یک ٹک دیکھتا پا کر اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ زنائشہ، اپنے کام پر دھیان دے، سکندر نے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ زنائشہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور اپنی نظریں واپس فائل پر متوجہ کر لی۔ اس کھڑوس کی نظریں بہت تیز ہے، زنائشہ منہ بناتے ہوئے دوبارہ فائل پر کام کرنے لگی تھی۔
آفس کے بعد کا وقت زنائشہ کے لیے ہمیشہ سے ہی ایک ریلیف ہوتا تھا، اور آج تو ویسے ہی سکندر کی ڈانٹ کھا کھا کر اس کا دماغ گھوم چکا تھا۔ آفس سے نکلتے ہی اس نے اپنی قریبی دوست اور کولیگ زویا کو شاپنگ مال چلنے کے لیے کال ملا دی۔ کچھ ہی دیر میں دونوں مشہور شاپنگ مال کی پارکنگ میں موجود تھیں، جہاں انہوں نے دل کھول کر شاپنگ کی، اور پھر تھکی ہاری زویا کی کار میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ زویا ڈرائیو کر رہی تھی اور زنائشہ آج دن بھر ہوئے واقعے کا رونا رو رہی تھی۔ یار زویا، قسم سے وہ بندہ ہے یا کوئی روبوٹ، بس ہر وقت غصہ، نہ ہنسنا نہ بولنا، بس یوں گھورتا ہے جیسے ابھی کچا کھا جائے گا۔ زنائشہ ہاتھ میں کافی کا کپ پکڑے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ اچھا بابا، مان لیا تیرا باس بڑا ظالم ہے، اب ذرا سامنے دھیان دے، یہاں ٹریفک دیکھ کتنی ہے۔ زویا نے کہنا چاہا ہی تھا کہ اچانک سڑک پر ایک سائڈ سے کٹ لیتے ہوئے ایک موٹر سائیکل والا یکدم ان کی گاڑی کے سامنے آ گیا۔ اوہ شٹ! زویا کے منہ سے نکلا اور گھبراہٹ میں اس کا پاؤں بریک کے بجائے زور سے ایکسیلیٹر پر پڑ گیا۔ دھڑام! ان کی گاڑی بے قابو ہو کر آگے جا کر ایک سائڈ پر کھڑی مہنگی لگژری کار سے جا ٹکرائی۔ ٹکر اتنی زوردار تھی کہ زویا کی گاڑی کا اگلا بونٹ پوری طرح سے پچک گیا تھا اور دوسری گاڑی کے بھی پچھلے حصے کے پرخچے اڑ گئے۔ اللہ میری توبہ! زویا، یہ تو نے کیا کر دیا؟ زنائشہ کی جان تو جیسے حلق میں ہی اٹک گئی تھی۔ اس نے سر پکڑ لیا۔ میری کیا غلطی ہے؟ وہ موٹر سائیکل والا اچانک سامنے آ گیا تھا یار، زویا روحان سی ہو کر بولی۔ دوسری طرف جس گاڑی کو ٹکر لگی تھی اس کا دروازہ کھلا اور نہایت رعبدار اور پروقار شخصیت کا مالک شخص باہر نکلا۔ وہ پولیس کی یونیفارم میں ملبوس تھا، جس کے کندھوں پر لگے ایس پی کے ستارے اس کی پوزیشن کا پتہ دے رہے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود ہمین شاہ تھا، جو آج اپنی ڈیوٹی کے سلسلے میں اس ایریا میں آیا ہوا تھا اور اس کی گاڑی کو نقصان پہنچا تھا۔ ہمین غصے سے اپنی گاڑی کے پاس آیا اور اس کا پچھلا ٹوٹا ہوا حصہ دیکھ کر اس کا ماتھا تیزی سے سنک کیا۔ اس نے غصے سے زویا کی گاڑی کی ڈرائیور سائڈ کا شیشہ کھٹکھٹایا۔ زویا نے کانپتے ہوئے شیشہ نیچے کیا۔ ہمین نے جب اندر بیٹھی لڑکیوں کو دیکھا تو اس کا غصہ ایک لمحے کے لیے حیرت میں بدل گیا، کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی لڑکی سے زیادہ اس کی نظریں برابر والی سیٹ پر بیٹھی زنائشہ پر پڑی، جسے وہ کچھ ہی دیر پہلے اپنے بھائی کے آفس کی لفٹ میں دیکھ چکا تھا۔ مس زنائشہ، اور آپ، یہ کیا تماشا ہے؟ ڈرائیونگ اسکول سے نہیں سیکھی تھی یا؟ ہمین نے ہاتھ باندھ کر ایک ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، حالانکہ اس کی آواز میں پولیس والے کا رعب صاف جھلک رہا تھا۔ زنائشہ نے جب دیکھا کہ سامنے والا کوئی عام شہری نہیں بلکہ اس کے کھڑوس باس کا بھائی اور اوپر سے علاقے کا ایس پی ہمین ہے، تو اس کی رنگت سفید پڑ گئی۔ وہ گھبرا کر فوراً گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ سر، وہ سچی بھی ہماری غلطی نہیں ہے، وہ ایک موٹر سائیکل والا اچانک سے سامنے آ گیا تھا۔ تو زویا گھبرا گئی اور بس۔ زنائشہ ہاتھ جوڑ کر صفائیاں دینے لگی۔ اس کی آنکھوں میں واقعی رونے والے آثار نمایاں تھے۔ ہمین نے زنائشہ کی اس معصومانہ اور گھبرائی ہوئی حالت کو دیکھا تو اس کے اندر چھپا ہنستے مسکراتا انسان جاگ اٹھا۔ اس نے اپنا غصہ دباتے ہوئے زبردستی ایک سنجیدہ چہرہ بنایا۔ مس زنائشہ، آپ جہاں بھی جاتی ہیں کوئی نہ کوئی نیا شگوفہ ضرور چھوڑتی ہیں۔ لفٹ سے لے کر روڈ تک آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ہمین نے مسکراتے ہوئے کہا، سر پلیز مذاق مت اڑائیں، میرا باس پہلے ہی مجھ سے جان چھڑانے کے چکر میں، اگر اسے پتہ چلا کہ میں نے ایس پی صاحب کی گاڑی ٹھوک دی ہے تو وہ مجھے زندہ زمین میں گڑوا دے گا۔ زنائشہ نے روحان سی شکل بنا کر کہا، جس پر ہمین کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ اتنے میں ارد گرد لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ہمین نے صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے معاملہ فوراً سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے، زیادہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی آج میرا موڈ اچھا ہے، ہمین نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، اور آگے بڑھ کر اپنے ڈرائیور اور اسسٹنٹ کو اشارہ کیا۔ انسپکٹر، ان کی گاڑی کو سائڈ پر کروائیں، اور انشورنس یا باقی پیپر ورک کا مسئلہ میں خود دیکھ لوں گا، آپ دونوں اب گھر جائیں مزید کوئی حادثہ کرنے سے پہلے۔ ہمین نے زنائشہ اور زویا کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ زنائشہ نے شکر کا سانس لیا۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ واقعی بہت اچھے ہیں، آپ کے بھائی کی طرح ظالم نہیں ہیں۔ زنائشہ کے منہ سے بے دہانی میں نکلا۔ ہمین نے ایک بار پھر قہقہہ لگایا، یہ بات میرے بھائی کے سامنے مت کہیے گا ورنہ میرا بچپنا بھی مشکل ہو جائے گا، اب آپ جائیں گھر۔ ہمین کی اس درگزر اور شاندار شخصیت نے زنائشہ کے دل میں اس کے لیے ایک احترام پیدا کر دیا تھا، جبکہ ہمین بھی اس کی اس پھدکتی اور معصوم فطرت سے کافی متاثر ہوا تھا۔ اس حادثے کے بعد سے زنائشہ کی زندگی میں ایک عجیب سا بدلاؤ آ گیا تھا۔ اگرچہ وہ سکندر کے غصے اور اس کے روکھے رویے سے ڈرتی تھی، لیکن اب اس کے دل میں سکندر کے لیے وہ خوف نہیں تھا، بلکہ ایک الگ ہی کشش پیدا ہونے لگی تھی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد آفس میں ایک دن شدید بارش شروع ہو گئی۔ باہر سڑکوں پر پانی بھر چکا تھا اور تیز ہوا کی وجہ سے ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو چکا تھا۔
چھٹی کا وقت ہو چکا تھا اور تمام ملازم آفس سے جا چکے تھے، لیکن زنائشہ اکیلی ریسیپشن ایریا میں کھڑی باہر برستی بادلوں کو دیکھ کر پریشان سی ہو رہی تھی، کیونکہ اس کا چھتری لانا بھولنا اور پبلک ٹرانسپورٹ کا نہ ملنا اس کے لیے درد سر بن گیا تھا۔ یا اللہ، اب اس طوفان میں گھر کیسے جاؤں گی؟ لگتا ہے آج رات یہیں آفس میں گزارنی پڑے گی۔ زنائشہ منہ بناتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی، اتنے میں اس کی نظر پچھلے کوریڈور سے آتے ہوئے ایک لمبے اور پروقار سائے پر پڑی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود سکندر شاہ تھا، جو بلیک سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں گاڑی کی چابی گھماتا ہوا اپنے کیبن سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کی پرسنالٹی میں ہمیشہ کی طرح ایک شاہانہ رعب اور گہری سنجیدگی تھی۔ سکندر کی نظریں اکیلی کھڑی زنائشہ پر پڑی، اس کے ماتھے پر ہلکے سے بل پڑے، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس طوفان میں پبلک ٹرانسپورٹ ملنا ناممکن ہے۔ اس نے اپنے قدم زنائشہ کی طرف بڑھائے۔ مس زنائشہ، اب تک آفس میں کیا کر رہی ہیں آپ؟ چھٹی کو 1 گھنٹہ ہو چکا ہے۔ سکندر کی بھاری اور سرد آواز گونجی تو زنائشہ ایک دم ہڑبڑا کر سیدھی ہو گئی۔ سر، وہ بارش بہت تیز ہے اور کوئی رکشہ یا کیب نہیں مل رہی تو… زنائشہ نظر جھکا کر ہکلاہٹ کے ساتھ بولی۔ سکندر نے ایک بار باہر طوفانی بارش کو دیکھا اور پھر خاموشی سے اپنی بلیک جیکٹ کی زپ اوپر کی اور جیب سے گاڑی کی چابی نکالی۔ باہر طوفان میں کھڑا ہو کر انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ وقت ضائع نہ کیا جائے۔ باہر میری گاڑی تک آئیں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، سکندر نے سرد لہجے میں کہا اور بغیر اس کا جواب سنے لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ زنائشہ کا دل ایک لمحے کے لیے تھک سے رہ گیا۔ وہ اپنے کانوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ وہی کھڑوس باس جو ہر وقت اس پر غصہ کرتا تھا آج خود اسے لفٹ دینے کی پیشکش کر رہا ہے۔ اس نے فوراً اپنا بیگ سنبھالا اور دل ہی دل میں دعا مانگتی ہوئی اس کے پیچھے ہو لی۔ جب وہ دونوں سکندر کی شاندار لگژری کار میں بیٹھے تو گاڑی کے اندر ایک عجیب سی مدھم اور پرسکون خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ باہر شیشے پر برستی بارش کی قطرے اور گاڑی کے اندر ہلکی سی مدھم موسیقی نے ماحول کو انتہائی رومانوی بنا دیا تھا۔ زنائشہ کے چوری چھپے نظریں بار بار ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے سکندر کے خوبصورت اور تراشیدہ چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کی اٹھی ہوئی مغرور ناک، اناوی لب اور اس پر ڈارک براؤن آنکھیں جن میں اس وقت آفس والا غصہ نہیں بلکہ ایک مدھم سی نرمی تھی۔ زنائشہ کو لگا کہ اس کا دل قابو سے باہر ہو جائے گا۔ یہ بندہ اتنا حسین ہے اور دلکش کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہ غصہ کرتا ہے تب بھی قیامت لگتا ہے، اور جب اس طرح خاموش بیٹھا ہوتا ہے تو دل چاہتا ہے بس اسے دیکھتی رہو۔ زنائشہ نے دل ہی دل میں سوچا اور ایک گہری آہ بھری۔ راستے میں ایک سگنل پر جب گاڑی رکی تو سکندر کی نظر برابر والی سیٹ پر بیٹھی زنائشہ پر پڑی، جو کھڑکی سے باہر بارش کے قطروں کو دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ تھی۔ سکندر نے اپنی گہری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا سوچ رہی مس زنائشہ؟ اتنی خاموش کیوں ہے؟ سکندر نے ہلکا سا رخ موڑ کر پوچھا۔ زنائشہ ایک دم سے گھبرا گئی اور ہڑبڑا کر سیدھی ہو گئی۔ کچھ نہیں سر، بس سوچ رہی تھی کہ آپ باہر سے جتنے سخت اور کھڑوس دکھائی دیتے ہیں اندر سے اتنی اچھا اور خیال رکھنے والی انسان ہے۔ زنائشہ کے منہ سے بے دہانی میں سچ نکل گیا۔ سکندر کے چہرے کی سختی ایک دم سے بڑھ گئی تھی، اس کے دل کی دھڑکنیں اور زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ جب گاڑی زنائشہ کے گھر کے سامنے رکی تو زنائشہ نے اترنے سے پہلے شرما کر کہا، تھینک یو سو مچ سر، آپ نے آج واقعی بہت بڑی مدد کر دی میری۔ سکندر نے اپنی گہری ڈارک براؤن آنکھوں سے اسے دیکھا اور مدھم آواز میں بولا، ہمیشہ اپنی حفاظت کا خیال رکھا کریں مس زنائشہ، ہر بار ہر جگہ میں موجود نہیں ملوں گا۔ اس ایک جملے اور اس ایک کی پراسرار محبت بھری نظروں نے زنائشہ کے دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ گاڑی کے جانے کے بعد بھی زنائشہ وہیں کھڑی اس کی طرف دیکھتی رہی تھی۔ اس کا دل اب مکمل طور پر سکندر شاہ کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا اور اسے اچھی طرح معلوم ہو چکا تھا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ حادثے والے دن کے بعد سے ہمین اور زنائشہ کا رابطہ کبھی کبھار اتفاقاً ہو جاتا تھا، یا پھر جب بھی سکندر کے آفس میں ہمین کا جانا ہوتا زنائشہ پر اس کی نظریں خود بخود ٹک جایا کرتی تھیں، لیکن ہمین کے دل میں اب زنائشہ کے لیے کچھ خاص جذبے جنم لے چکے تھے۔ وہ لڑکی جو ہر وقت چھوٹی موٹی غلطیاں کرتی تھی، جو منہ بناتی تھی اور جو بے حد معصوم تھی، اب ہمین کے دل پر راج کرنے لگی تھی۔ ایک شام شہر کے ایک پرسکون کیفے میں زنائشہ اپنی دوست زویا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ دونوں کسی پروجیکٹ پر بات کر رہی تھی کہ اچانک بارش کی ہلکی پھوار شروع ہو گئی۔ اسی کیفے کے دوسرے کونے پر ہمین بھی اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار زنائشہ کی میز پر ٹک رہی تھی۔ ہمین نے جب دیکھا کہ زنائشہ نے کافی کا کپ اٹھایا اور ہلکی سی سرد ہوا میں وہ کانپ اٹھی کیونکہ اس کی گرم شال یا جیکٹ نہیں پہن رکھی تھی، تو ہمین کے ماتھے پر ہلکے سی شکن آ گئی۔ اس کے اندر بے چینی بڑھ گئی تھی۔
حمید نے اپنے دوستوں سے کہا کہ وہ ذرا کام سے اٹھ جائے اور سیدھا اس میز کی طرف بڑھ گیا جہاں زنائشہ بیٹھی تھی۔ السلام علیکم مس زنائشہ، زویا۔ حمید نے صدائش اور شائستہ مسکراہٹ کے ساتھ سلام کیا۔ زنائشہ نے اچانک حمید کو اپنے سر پر کھڑا دیکھا تو وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ وعلیکم السلام سر، آپ یہاں؟ اس کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت تھی۔ ہاں بس ادھر سے گزر رہا تھا تو سوچا دیکھ لوں کہ آپ لوگ یہاں کیا طوفان برپا کر رہی ہیں۔ حمید نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، لیکن اس کی گہری نین نقش اور سنجیدہ مسکراہٹ زنائشہ کے دل کی دھڑکن تیز کرنے کے لیے کافی تھی۔ ارے سر بیٹھے نا، زویا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں شکریہ زویا، بس میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ باہر موسم کافی سرد ہو رہا ہے اور آپ دونوں نے اتنے ہلکے کپڑے پہنے۔ مس زنائشہ، آپ کو ویسے ہی سردی جلدی لگتی ہے، اتنی لاپرواہی اچھی نہیں ہے۔ حمید نے کہتے ہوئے اپنے گلے سے وہ مہنگی اور گرم مہرون رنگ کی ولائتی شال اتاری اور بنا پوچھے زنائشہ کے کندھوں پر ڈال دی۔ زنائشہ کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ اس شال میں سے حمید کے پرفیوم کی مدھم اور دلکش خوشبو آ رہی تھی جو اس کی وجود میں اترتی چلی گئی۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور اس نے نظریں جھکا لی۔ تھینک یو سر، پر اس کی کیا ضرورت تھی، میں ٹھیک ہوں، زنائشہ نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ حمید نے اپنی ڈارک براؤن آنکھوں سے زنائشہ کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا۔ اس کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اس کا ہاتھ تھام کر کہہ دے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ اس کی ہر لاپرواہی کو اپنے دل میں بسانا چاہتا ہے، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ اس کی اپنی زندگی کتنی پراسرار ہے۔ وہ انڈر ورلڈ اور پولیس فورس کی دنیا میں کسی خطرناک موڑ پر کھڑا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی محبت کی پر آ جائے یا آسمان زنائشہ کی معصوم زندگی کو نقصان پہنچے۔ اس نے اپنے جذبات کو بڑی مشکل سے دل کے اندر ہی قید کر لیا اور ایک پرسکون مسکراہٹ چہرے پر سجا لی۔ ضرورت اس لیے تھی کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری کمپنی یا میرے جانے والوں میں کوئی بیمار ہو کر میرے بھائی کے لیے نئی مصیبتیں کھڑی کریں۔ حمید نے بات کو ہنسی میں اڑاتے ہوئے کہا، حالانکہ اس کے دل کا حال صرف وہی جانتا تھا۔ زنائشہ نے دل ہی دل میں سوچا، یہ انسان جتنا باہر سے لاپرواہ اور ہنستا مسکراتا دکھتا ہے اندر سے اتنا ہی حساس ہے، لیکن یہ کبھی اپنے دل کی بات زبان پر کیوں نہیں لاتا؟ خیر، آپ لوگ انجوائے کریں، مجھے تھوڑا کام ہے، اپنا خیال رکھیے گا مس زنائشہ۔ حمید نے ہلکا سا سر جھکایا اور وہاں سے واپس اپنے دوستوں کی طرف لوٹ گیا۔ زنائشہ جاتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھتی رہی اور کندھوں پر پڑی اس شال کو اپنی انگلیوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ جس حمید شاہ کو صرف ایک اچھا اور مددگار انسان سمجھ رہی ہے، وہ شخص اس کی ایک ایک ادا پر اپنی جان چھڑکتا ہے اور خاموشی سے اس کی محبت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ شہر کے چکا چوند روشنیوں کے پیچھے ایک ایسی دنیا بھی بستی تھی جہاں قانون نہیں صرف طاقت اور سگریٹ کے دھوئیں کا راج تھا۔ یہ انڈر ورلڈ کا گڑھ تھا اور اس تاریک دنیا کا بے تاج بادشاہ کوئی اور نہیں بلکہ خود سکندر شاہ تھا۔ دنیا کے لیے وہ ایک شریف کمپنی کا CEO تھا، لیکن اندھیرے کی اس سلطنت میں اس کا نام سن کر بڑے بڑے غنڈوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ آج رات شہر کے ایک ویران اور پرانے گودام میں انڈر ورلڈ کا ایک خطرناک اور سرکش گینگسٹر بشارت ڈان اپنے چند خاص کارندوں کے ساتھ بیٹھا کچھ غیر قانونی سودے بازی کر رہا تھا۔ بشارت پچھلے کچھ عرصے سے سکندر کی سلطنت میں مداخلت کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کی ایک کھیپ پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا، لیکن وہ یہ بھول چکا تھا کہ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ گودام کے اندر مدھم نیلے رنگ کا بلب جل رہا تھا اور ہوا میں سگریٹ کے دھوئیں کے ساتھ گن پاؤڈر کی بو رچی ہوئی تھی۔ بشارت میز پر ٹانگیں رکھے قہقہ لگا رہا تھا کہ اچانک دھڑام، گودام کا بھاری لوہے کا دروازہ ایک ہی لات میں اندر کی طرف ٹوٹ کر زمین پر ایسے گرا جیسے ریت کی دیوار ہو۔ دروازے کے فریم پر ایک طویل القامت، پروقار اور خوفناک کے حد تک پرسکون سایہ ابھرا۔ بلیک اسٹریپی سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں چمڑے کی دستانے پہنے، اٹھی ہوئی مغرور ناک اور ڈارک براؤن آنکھوں میں موت جیسی سردی لیے سکندر شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی غصے کے آثار نہیں تھے، بلکہ اس کے برعکس اس کے لبوں پر ایک خطرناک سی مسکراہٹ تھی جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ بشارت اور اس کے آندھی کی طرح اچھلنے والے غنڈے ایک لمحے کے لیے ہکا بکا رہ گئے۔ سکندر شاہ، بشارت کی زبان لڑکھڑائی اور وہ ہڑبڑا کر اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم یہاں کیا اس وقت، اور یہ تمہاری جرت؟ سکندر نے اپنے دستانے کو درست کرتے ہوئے انتہائی دھیمی اور بھاری آواز میں کہا، جو گودام کے کونے کونے میں گونج اٹھی، تم نے میری سلطنت میں قدم رکھنے کی جرت کی اور اب تم مجھ سے پوچھ رہے کہ جرت کیا ہوتی ہے؟ گولی مارو اس سالے کو، ختم کر دو آج اس شاہ کو، آج اس کا کھیل ختم۔ بشارت نے حواس باختہ ہو کر اپنے گینگسٹر کو پکارا۔ پلک جھپکنے کی دیر تھی کہ پانچوں گنڈوں نے اپنی آٹومیٹک گن سے سکندر کی طرف تان لی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ انگلی دباتے، سکندر کی رفتار انسانی حدود سے باہر تھی۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا۔
سب سے پہلے والے غنڈے کی نالی پر اس نے اتنی زور سے ہاتھ وار کیا کہ وہ چیخ اٹھا۔ اس سے پہلے کہ دوسرا گولی چلاتا، سکندر نے اس کی گردن پر ایسا ہولناک مکہ مارا کہ وہ ہوا میں ہی اچھل کر سیدھا لوہے کے پرانے گودام پر جا گرا اور اس کی پسلیاں ٹوٹنے کی گھناؤنی آواز پوری فضا میں گونج اٹھی۔ گودام کے اندر گولیوں کی تڑتڑاہٹ شروع ہو گئی، لیکن سکندر کسی دیوتا کی طرح گولیوں کے درمیان سے ایسے نکل رہا تھا جیسے وہ موت کو بھی چکما دے رہا ہو۔ اس نے ایک غنڈے کی گن چھین کر اسی کی ٹانگ پر گولی مار دی اور دوسرے کا سر پکڑ کر زور سے سیمنٹ کے فرش پر دے مارا۔ چند ہی سیکنڈز میں خون، دھواں اور غنڈوں کی دردناک چیخیں اس گودام کا مقدر بن چکی تھی۔ بشارت کا دل اب دہشت کے مارے دہک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں تلے زمین نکل چکی تھی۔ وہ پیچھے ہٹتے دیوار سے جا لگا اور کانپتے ہاتھوں سے اپنی پستول نکالنے کی ناکام سی کوشش کرنے لگا۔ سکندر اپنے جوتوں کے نیچے خون کے قطروں کو رونتا ہوا آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی ڈارک براؤن آنکھیں انگارے کی طرح دہک رہی تھیں اور اس کے چہرے کی وہ گہری سنجیدگی اب ایک ہولناک درندگی میں بدل چکی تھی۔ تم انسان نہیں ہو، کوئی شیطان ہو، بشارت روتی ہوئی آواز میں پیچھے گھسیٹتے ہوئے بولا۔ سکندر اس کے بالکل قریب پہنچ کر جھک کر اس کا کالر پکڑا اور اسے ایک ہی جھٹکے میں زمین سے اٹھا کر ہوا میں معلق کر دیا۔ اس کی یہ پکڑ اتنی مضبوط تھی کہ بشارت کا سانس گلے میں اٹک گیا۔ تم نے میرے گھر، میرے کاروبار اور میری زندگی میں دخل دینے کی غلطی کی ہے بشارت۔ سکندر نے اس کے چہرے پر بالکل قریب جھک کر انتہائی سرد اور قاتلانہ لہجے میں سرگوشی کی۔ اور جو لوگ میری طرف میلی آنکھ سے دیکھتے ہیں، میں انہیں اس دنیا سے مٹا دیتا ہوں، نام تک مٹا دیتا ہے ان کا سکندر شاہ۔ معاف کر دو شاہ، آئندہ کبھی۔ بشارت نے گڑگڑانا چاہا۔ معافی کا لفظ میری لغت میں نہیں ہے، دھڑام۔ سکندر نے اسے اتنی زور سے زمین پر پٹکا کہ بشارت وہیں بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد سکندر نے اپنی جیب سے رومال نکالا، اپنے ہاتھ صاف کیے اور وہاں پڑی ایک ٹارچ اٹھا کر گودام کے باہر کھڑے اپنے آدمی کو اشارہ کیا۔ کچھ ہی لمحوں میں پورے گودام کو آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ بلند ہوتے ہوئے شعلوں کی لپیٹیں اور آسمان کو چھاتی ہوئی دھوئیں کی گھٹا اس بات کا ثبوت دے رہی تھی کہ سکندر شاہ کے راستے میں آنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب سکندر اپنی شاندار لگژری کار میں بیٹھ کر واپس روانہ ہوا تو اس کے چہرے پر وہی پرسکون اور بے پرواہ سنجیدگی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن اس اندھیری رات نے ایک بار پھر انڈر ورلڈ کو یہ بتا دیا تھا کہ سکندر شاہ کا نام ہی موت کا دوسرا نام ہے۔ رات کا وقت تھا اور شاہ ہاؤس کا ڈائننگ ہال ہمیشہ کی طرح شاہانہ انداز میں سجا ہوا تھا۔ چمکتے ہوئے فانوس کی روشنی میں کھانے کی میز پر طرح طرح کے لذیذ پکوان رکھے ہوئے تھے، لیکن اس وقت ماحول میں جو کھینچا ہوا تناؤ تھا وہ کسی بھی کھانے کے مزے کو کرکرا کرنے کے لیے کافی تھا۔ حمید ہاتھ منہ دھو کر تازہ دم ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھا۔ اس نے اپنے سامنے رکھے گلاس میں پانی ڈالا اور ایک گھونٹ لے کر نظریں اٹھائی تو دیکھا کہ اس کا بڑا بھائی سکندر شاہ اپنی کرسی پر براجمان تھا۔ سکندر ہمیشہ کی طرح بلیک سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے چہرے پر وہی گہری سنجیدگی تھی اور اس کی ڈارک براؤن آنکھیں کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں، مگر آج اس کے انداز میں ایک عجیب سا ٹھنڈا پن اور اطمینان بھی چھپا ہوا تھا جسے صرف ایک پولیس افسر کی تیز نظریں ہی بھانپ سکتی تھی۔ السلام علیکم بھائی، کیا سوچ رہے ہیں؟ حمید نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ کرسی کھینچتے ہوئے کہا اور بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام۔ سکندر نے ہلکا سا سر ہلایا اور نائف اینڈ فورک اٹھاتے ہوئے لا تعلقی سے لہجے میں بولا، بس شہر کے حالات دیکھ رہا ہوں، آج کل ویسے بھی شہر کا ماحول کافی گرم چل رہا ہے۔ ہاں یار، سچ کہہ رہے ہیں آپ۔ حمید نے کھانا اپنی پلیٹ میں نکالتے ہوئے گہری سانس لی اور بولا، آج شام جو کچھ ہوا اس نے تو پولیس ڈپارٹمنٹ کی نیندیں اڑا دی ہیں، آپ کو پتہ ہے نا۔ سکندر نے فوراً اپنی آنکھیں اٹھا کر حمید کو دیکھا، لیکن اس کے چہرے کا ایک پٹھا تک نہیں ہلا۔ اس نے پرسکون انداز سے پوچھا، کیا ہوا ایسا؟ کوئی نیا تماشا ہوا ہے کہ شہر میں؟ تماشا نہیں بھائی، پوری تباہی مچی ہے۔ حمید نے تھوڑا سا آگے ہو کر پرجوش انداز میں بتانا شروع کیا، آج رات شہر کے پرانے انڈسٹریل زون میں ایک بہت بڑے گودام میں اچانک پراسرار طور پر آگ لگ گئی، اور وہ آگ کوئی عام آگ نہیں تھی، بلکہ کسی نے پلاننگ کے ساتھ اس کو پورا خاکستر کر دیا۔ اندر موجود سارا کالا دھندا سامان اور گینگسٹر بشارت اور اس کے ایک کارندے سب جل کر راکھ ہو گئے۔ سکندر نے بڑے آرام سے اپنے ہاتھ پکڑا، چمچ سائڈ پہ رکھا، ایک گلاس سے پانی کا گھونٹ بھرا اور بالکل نارمل لہجے میں بولا، اچھا تو پولیس کو کیا لگتا ہے یہ کوئی حادثہ تھا یا کسی کی کارستانی؟ یہی تو اصل میں بھائی، حمید نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، موقع واردات پر کوئی ثبوت نہیں ملا، پولیس کو لگتا ہے کہ یہ کسی اندرونی دشمن یا کسی بڑے انڈر ورلڈ ڈان کا کام ہے۔
کیونکہ جس صفائی سے وہ پورا گودام چلایا گیا ہے اور بشارت کو ختم کیا گیا ہے وہ عام بندے کا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم لوگ اس وقت پوری طرح اس شاطر مجرم کے سراغ ڈھونڈ رہے ہیں کہ آخر اس ہولناک کارروائی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ سکندر کے ہونٹوں پر ایک پل کے لیے ایک نادیدہ خطرناک سی مسکراہٹ ابھری جسے اس نے فوراً چھپا لیا۔ اس نے اپنی ڈارک براؤن آنکھیں ہمین کی سیدھی آنکھوں میں گڑھا دی اور مدھم پرسکون آواز میں کہا، کبھی کبھی چھوٹے کچھ لوگ اپنے دشمنوں کو مٹانے کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رکھتے، وہ خود قانون، جج اور جلاد تینوں بن جاتے ہیں۔ اور جہاں تک سراغ کی بات ہے تو بعض اوقات قاتل اتنا قریب ہوتا ہے کہ انسان اسے ڈھونڈتے دور دور تک نکل جاتا ہے مگر وہ اپنی ہی چھت کے نیچے بیٹھا ہوتا ہے۔ ہمین نے سکندر کی اس بات پر ایک لمحے کے لیے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے بھائی کی باتوں میں کوئی گہرا اشارہ تھا، لیکن اس نے اسے زیادہ تول نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے بھائی، پر پولیس والے بھی اتنے کچے نہیں ہیں، ہم اس خفیہ ڈان کو ڈھونڈ کر ہی دم لیں گے۔ ہمین نے پرعزم ہو کر کہا۔ سکندر نے ہلکا سا مسکرا کر دوبارہ کھانا کھانا شروع کر دیا، دل ہی دل میں سوچتے ہوئے کہ ہمین جتنا مرضی پولیس فورس میں زور لگا لے، وہ اس اندھیری دنیا کے راز کو کبھی نہیں جھونک پائے گا جہاں کا قانون صرف سکندر شاہ کی مرضی سے چلتا ہے۔ اگلے دن آفس کا ماحول ہمیشہ کی طرح مصروف اور گہما گہمی سے بھرپور تھا۔ سنائشہ جب صبح صبح اپنی سیٹ پر پہنچی تو اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا، لیکن اس کے دماغ میں کل رات بارش میں سکندر کے کہے گئے الفاظ گونج رہے تھے، ہر بار ہر جگہ میں موجود نہیں ملوں گا۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ تبھی آفس کے مین کوریڈور میں قدموں کی چاپ، جانی پہچانی چاپ سنائی دی۔ سنائشہ نے چاہ کر گردن موڑی۔ سکندر شاہ اپنے مخصوص شاہانہ انداز میں بلیک سوٹ میں ملبوس اپنی ڈارک براؤن آنکھوں میں گہری سنجیدگی لیے ادھر سے گزر رہا تھا۔ اس کی پروقار شخصیت اور وہ بے پناہ روب دیکھ کر سنائشہ کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک سی گئی۔ اتنے میں زویا بھی فائلیں اٹھائے وہیں آ گئی اور سنائشہ کو اس طرح کھویا ہوا دیکھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ اوئے، کہاں کھو گئی ہے مس سنائشہ؟ ذرا سامنے دیکھو، تیرا وہ کھڑوس باز پھر سے قہر ڈھاتا ہوا آ رہا ہے۔ سنائشہ نے زویا کو گھور کر چپ رہنے کا اشارہ کیا، لیکن اس کی اپنی نظریں سکندر کے چہرے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سکندر کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے سنائشہ پر پڑی، اس کی سخت اور تراشیدہ پیشانی پر ہلکی سی لکیر ابھری اور پھر وہ بنا کچھ کہے اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی سکندر کیبن کے اندر گیا، سنائشہ کا دل بے قابو ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا گرم سرخ چہرہ چھپایا اور ہلکی سی سسکی بھرتے ہوئے زویا کے بازو پر ہاتھ مارا۔ یار زویا، قسم سے اب مجھ سے چھپایا نہیں جاتا۔ سنائشہ کی آواز میں ایک عجیب سا نشہ اور شرمیلا پن تھا۔ وہ بندہ روبوٹ نہیں ہے، وہ کوئی جادو ہے، اتنا ہینڈسم، اتنا دلکش، اتنا روبدار۔ جب وہ قریب سے گزرتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے سانسیں میرے بس میں نہ ہو۔ مجھے سچ میں اس سے، اس کھڑوس بہت سے محبت ہو گئی ہے یار۔ زویا نے آنکھیں مٹکا کر ایک زوردار قہقہا روکا اور بولی، او ہو، محترمہ کو آخرکار اقرار ہو ہی گیا کہ وہ اپنے ظالم باس کے عشق میں گرفتار ہو چکی ہیں۔ اب دعا کر کے وہ تجھے نوکری سے نکالنے کی بجائے اپنے دل سے نہ نکال دے۔ سنائشہ نے شرما کر ایک فائل اٹھائی اور زویا کو ماری، لیکن اس کے چہرے کی وہ چمک اور دل کی خوشی بتا رہی تھی کہ اب اس کی دنیا مکمل طور پر بدل چکی تھی اور اس کا دل بادشاہ صرف اور صرف سکندر شاہ کا بن چکا تھا۔ شاہ ہاؤس میں آج ایک الگ ہی رونق تھی۔ سکندر شاہ نے اپنی کمپنی کی کامیابی اور بزنس پارٹیز کے اعزاز میں ایک شاندار پارٹی کا اہتمام کیا تھا۔ حویلی کو پھولوں اور روشنیوں سے ایسے سجایا گیا تھا کہ جیسے کوئی خواب محل ہو، لیکن اس چمک دھمک اور میوزک کے شور کے درمیان بھی سکندر شاہ کا وجود ایک الگ ہی رعب اور وقار کا حامل تھا۔ وہ بلیک ڈیزائنر سوٹ میں ملبوس اپنے ہاتھ میں وائن کا گلاس لیے ہال کے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ اس کی ڈارک براؤن آنکھیں کسی شکاری کی طرح پورے ہال کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ہمین شاہ جو ایک آؤٹ فٹ میں بہت ہی جاذب نظر لگ رہا تھا، آج بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنے فرائض کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کی اس خوشی میں بھی برابر کا شریک تھا، لیکن اس کی خوشی اس وقت کچھ اور ہی رنگ اختیار کر گئی تھی جب اس نے سنائشہ کو ہال میں داخل ہوتے دیکھا۔ سنائشہ آج کمال کی حسین لگ رہی تھی۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا ایک نفیس سی فراک زیب تن کر رکھی تھی جس پر ہلکا پھلکا سنہری کام تھا۔ اس کے بالوں کو ایک خوبصورت انداز میں اسٹائل کیا گیا تھا اور اس کے چہرے پر موجود ہلکا سا میک اپ اس کی قدرتی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ اس کے کانوں میں جھمکے اور گلے میں ایک سادہ سا پینڈنٹ اس کی شخصیت کو بھی اور نکھار رہا تھا۔ وین کی نظریں جیسے ہی سنائشہ کے وجود پر جم کر رہ گئی، وہ اپنی جگہ پر جیسے ساکت ہو گیا۔ اس کے لیے سنائشہ کو اس انداز میں دیکھنا ایک نیا اور خوشگوار تجربہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں سنائشہ کے لیے چھپی ہوئی محبت اور تعریف صاف آیا تھی۔ وہ اسے مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔
اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بس اسی کو ہی دیکھتا رہے، لیکن زنائشہ کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ اس کی نظریں صرف ایک ہی شخص کو ڈھونڈ رہی تھیں، سکندر شاہ کو۔ زنائشہ نے پورے ہال میں سکندر کو تلاش کیا، اور جب اس کی نظریں ہال کے ایک کونے میں کھڑے سکندر پر پڑی تو اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ اپنی تمام تر ہمت مجتمع کر کے آہستہ آہستہ سکندر کی طرف بڑھنے لگی۔ حمین جو ابھی تک اسے دیکھ رہا تھا، اس نے محسوس کیا کہ زنائشہ کا رخ اپنے بھائی کی طرف ہے۔ اس کے دل میں ایک ہلکی سی کسک محسوس ہوئی، شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ زنائشہ کے دل میں کون بستا ہے۔ سکندر جو اب بھی اپنی ہی دنیا میں گم تھا، اسے زنائشہ کے قریب آنے کا احساس ہوا۔ جب زنائشہ اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو سکندر نے گلاس کو ایک طرف رکھا اور اپنی سرد اور سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سر، زنائشہ کی آواز ہلکی سی کانپی، وہ اتنی پرجوش تھی کہ اس کے ہاتھوں میں پسینہ آ رہا تھا۔ سکندر نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک سرد سی نظر اس پر ڈالی اور دوبارہ ہال کی طرف دیکھنے لگا۔ زنائشہ نے گہری سانس لی۔ سر، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ سکندر نے اپنی آنکھیں واپس زنائشہ پر مرکوز کی، اس کی ڈارک براؤن آنکھیں جیسے زنائشہ کے اندر تک دیکھ رہی تھیں۔ جی کہیے، کیا کہنا ہے؟ زنائشہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہال میں موجود بہت سے لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ زنائشہ نے کپکپاتے ہاتھ مٹھی میں دبائے اور پوری ہمت کر کے بولی، سر، میں جانتی ہوں آپ بہت سنجیدہ ہیں اور میں شاید آپ کے لیے صرف ایک ملازم ہوں، لیکن جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے، میرے دل میں آپ کے لیے ایک ایسی جگہ بن گئی ہے جسے میں اب چھپانا نہیں چاہتی اور نہ ہی چھپا پا رہی ہوں۔ سکندر شاہ، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ ہال میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ دور کھڑا حمین بھی اس منظر کو دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ سکندر شاہ کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے زنائشہ کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں نہ کوئی پیار تھا، نہ کوئی نرمی، وہ بے حد سرد اور بے تاثر تھا۔ اس نے آہستہ سے ایک قدم زنائشہ کے قریب بڑھایا اور انتہائی سخت اور بے رحم لہجے میں بولا، مس زنائشہ، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں یہاں آپ کے ساتھ کوئی ڈرامہ کرنے کھڑا ہوں؟ اس کی آواز میں ایک طنزیہ کرختگی تھی۔ میں نے آپ کو نوکری دی تھی، آپ کے جذبات یا آپ کی حماقتوں کو سنبھالنے کے لیے نہیں۔ میری زندگی، میرا معیار اور میری سوچ آپ کی اس سوچ سے بالکل الگ ہے۔ میں آپ کو ایک ملازم کے طور پر برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اپنی زندگی میں شامل کرنا، یہ سوچنا بھی آپ کی بڑی بھول ہے۔ میری زندگی میں آپ جیسی جذباتی اور لاپرواہ لڑکی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ مجھے آپ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ اور یہ اظہار میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ بہتر ہوگا کہ آپ دوبارہ ایسی حماقت نہ کریں۔ زنائشہ کا چہرہ درد اور شرمندگی سے سرخ پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جو اس نے بڑی مشکل سے روکے ہوئے تھے۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اتنی امیدوں کے ساتھ یہ قدم اٹھایا تھا، لیکن سکندر نے اسے ایک لمحے میں چکنا چور کر دیا تھا۔ سر، میں تو مزید کچھ نہ کہہ سکی۔ سکندر نے اسے گھورتے ہوئے دوبارہ اپنا گلاس اٹھایا اور اس کی طرف سے پیٹھ پھیر لی، جیسے زنائشہ کا وجود وہاں ہو ہی نہ۔ زنائشہ کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ وہ وہاں ایک سیکنڈ بھی مزید کھڑے ہونے کی تاب نہیں رکھتی تھی۔ وہ بھری محفل میں حمین کی نظروں کے سامنے روتے ہوئے ہال سے باہر کی طرف دوڑی۔ حمین نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ وہ اس کے پیچھے جائے، اس کی ہمت بڑھائے، لیکن وہیں ساکت کھڑا رہا۔ اسے اپنے بھائی کی بے حسی پر غصہ بھی تھا اور زنائشہ کے لیے بے حد ہمدردی بھی۔ اس نے دیکھا کہ زنائشہ اندھیرے میں غائب ہو گئی اور سکندر شاہ اپنی جگہ پر پتھر کی مورت بنا کھڑا رہا، جیسے اسے کسی چیز کا کوئی دکھ نہ ہو۔ شاہ ہاؤس کی اس پرتعیش تقریب کی روشنیاں زنائشہ کی آنکھوں میں چبھ رہی تھیں۔ وہ جس دل میں سکندر کے لیے محبت کا دیا جلائے بیٹھی تھی، اسے سکندر کے بے رحم لفظوں نے ایک لمحے میں بجھا دیا تھا۔ ہال سے باہر نکلتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اس کے خوبصورت فراک کے دامن پر پڑنے والی ٹھنڈی ہوا اب اسے کسی قیامت کا احساس دلا رہی تھی۔ میں آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا، یہ سوچنا بھی آپ کی بڑی بھول ہے۔ اسے اپنے ارد گرد کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، بس سکندر کی وہ سرد آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ دیوانیوں کی طرح حویلی کے مرکزی گیٹ سے باہر نکلی۔ اس کا دل سینے میں درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، بس وہ اس دم گھٹنے والے ماحول سے دور، بہت دور نکل جانا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کی میک اپ کو دھندلا رہے تھے، لیکن اسے اپنی پرواہ نہیں تھی۔ وہ سڑکوں پر بھاگتی رہی، یہاں تک کہ وہ شہر کے اس پرانے پل کے پاس پہنچ گئی، جس کے نیچے گہرا تاریک اور بہتا ہوا دریا تھا۔ رات کا سناٹا تھا، دور کہیں کسی کتے کی بھونکنے یا ہوا کی سرسراہٹ کے علاوہ کوئی آواز نہیں تھی۔ زنائشہ پل کے کنارے پر جا کر رو گئی۔
نیچے بہتا ہوا پانی جو چاندنی کی ہلکی سی کرنوں پر کالا دکھائی دے رہا تھا اسے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ اس نے پل کی اونچی جالی کے اوپر سے جھانکا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی اور اس کی روح میں جمی ہوئی برف اسے اب زندگی سے مایوس کر رہی تھی۔ دوسری طرف ہال سے نکلنے کے بعد حمین شاہ کا دل بری طرح بے چین تھا۔ اس نے جیسے ہی زنائشہ کو روتے ہوئے باہر جاتے دیکھا وہ بنا کچھ سوچے اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ جانتا تھا کہ زنائشہ کی طبیعت اور اس کی معصومیت اس دھچکے کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ حمین نے اپنی گاڑی اس تیزی سے بھگائی کہ ٹائروں کی آواز سڑک پر گونجی۔ وہ پل کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کا دل کسی انہونی کے ڈر سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب حمین پل کے قریب پہنچا تو اس نے دور سے ایک سایہ پل کے کنارے پر کھڑا دیکھا۔ اس کا دوپٹہ جو چاند کی روشنی میں چمک رہا تھا اسے فوراً پہچانے میں دیر نہ لگی۔ زنائشہ! حمین کی آواز روب دار تھی لیکن اس میں ایک ایسی تڑپ تھی جو شاید وہ پہلے کبھی نہ محسوس کر پایا تھا۔ وہ گاڑی سے کودا اور تیزی سے اس کی طرف بھاگنے لگا۔ اس کی جوتوں کی آواز پل پر گونج رہی تھی۔ وہ بھی زنائشہ سے کافی دور تھا، تقریباً 50 فٹ کا فاصلہ باقی تھا کہ زنائشہ نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی غم نہیں تھا، صرف ایک ویران سی خاموشی تھی۔ اس نے ایک بھیگی سی مسکراہٹ حمین کی طرف دی، جیسے وہ کہہ رہی ہو اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ حمین کی سانسیں رک گئیں، اس کے ہاتھ ہوا میں بلند ہوئے، جیسے وہ اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ زنائشہ رکو، میری بات سنو، خدا کے لیے رک جاؤ۔ لیکن اس سے پہلے کہ حمین کا ہاتھ اسے چھو پاتا، زنائشہ نے پل کی جالی سے اپنا جسم باہر نکال دیا۔ اس کا آنچل ہوا میں لہرایا اور اگلے ہی پل وہ پل سے نیچے کود گئی تھی۔ پل کے اوپر ایک خاموشی چھا گئی، صرف پانی کے گرنے کی ایک زوردار آواز سنائی دی جس نے اس پرسکون رات کو چیر کر رکھ دیا۔ حمین پل کے کنارے تک پہنچ چکا تھا، اس کی نظریں پانی کے اس لہر پر جمی تھی جو زنائشہ کے گرنے سے پیدا ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور اس کے حلق سے ایک ایسی دردناک پکار نکلی جو پوری فضا میں گونج اٹھی۔ زنائشہ!